آپ کا نام لیا خواجہ سعد رفیق صاحب نے، ہم نے کہا آپ کو بلا کے سے پوچھیں کہ آپ ان کو ان چند سمجھدار لوگوں میں سے لگتے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھی بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، پھر بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اس میں عمران خان، زرداری، نواز شریف صاحب کا نام بھی ڈالا ہے۔ فی الحال جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے، ان کی سمت درست ہے، نیت درست ہے، یا ایٹ لیسٹ ہم اسی پہ اکتفا کر لیں کہ جی شکر ہے کہ کوئی بات تو کر رہا ہے نا کہیں؟ نہیں، بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی حل نظر نہیں آتا، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن ہے نا، ان کے پاس ایک فورم موجود ہے، وہ پارلیمان ہے۔ تو پارلیمان میں بات کر لیں جو بھی آپ نے کرنی ہے، اس میں باہر جا کر مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے ملک کی بات کرنی ہے، ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے، تو آپ پارلیمان میں کریں۔ حکومت یہ تو فریق ہے نا اس سارے معاملے میں، حکومت اور اپوزیشن جو ہے، تو میری سمجھ نہیں آتا کیا بات کریں گے آپس میں، کیا اسے ملے گا۔ حکومت کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی گروپنگز بنی ہوئی ہیں، کچھ کہتا ہے کہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے بات کریں۔ یہ عجیب سے معاملات ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج اس جو ہمارے ملک کے اندر یہ انتشار ہے، یہ جو ایک ڈویژن پیدا ہو گیا ہے اپوزیشن کے درمیان، حکومت کے درمیان، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ میں اور اس کمیٹی کے ذریعے بات کرنے میں کیا فرق ہے؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا بڑے معاملات کے اوپر کمیٹیوں نے بات کی، کیونکہ ریپرزنٹیشن تو انہی پارٹیز کی ہوتی ہے نا جو پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو پارلیمنٹ کے فلور پہ ایسا کیا ڈیفرنٹ ہوگا وہاں پہ جو کمیٹیاں آپس میں نہیں کر سکتی؟ جی، کمیٹیاں ان کو پارلیمان ہی اختیار دیتی ہے کہ آپ جائیں اس ایشو پر بات کریں، اسپیسیفک ایشوز پر۔ اگر آپ نے ایک جنرل بات کرنی ہے ملک کے مسائل پر، تو اس کے فورم پارلیمان ہے، آپ کمیٹی میں بھی بات کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح مسائل حل ہوتے نہیں ہیں۔ آج ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے حکومت کے رویے میں یا ان کی سوچ میں اور اپوزیشن جو ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ جی آپ نے جرم کیا، ہم آپ کو جیل میں رکھیں گے۔ حکومت کہتی ہے جی الیکشن ٹھیک ہوئے، ہم کرسی پر بیٹھے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ عمران خان کو رہا کریں، یہ کیس ختم کریں اور جو الیکشن چوری ہوئے اس کو درست کریں۔ اس میں یہ اتنا بڑا خلیج ہے کہ اس کو آپ کیسے برج کریں گے؟ اس کو اس لیے جو بات سعد رفیق صاحب نے کی ہے اس کے اندر وزن ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی اس معاملے کو برج کر سکتی ہے۔ وہ کون ہوگی تھرڈ پارٹی؟ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ہیں جو نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں نہ حکومت کے ساتھ ہیں، وہ اس معاملے کو برج کرنے کا رول ادا کریں۔ کیسے کریں گے؟ اس کا کیا خاکہ ہوگا؟ ملیں گے سب سے، دیکھیں وہ سب سے ملیں گے کہ بھائی آپ بتائیں آپ کے کیا، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی سنیں گے، وہاں بھی سنیں گے۔ ایک تیسرا فریق بھی ملک میں ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو ان کو بھی شامل کرنا، بلکہ آپ کو جوڈیشری کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے بات چیت کر کے اس راستے کا حل نکالیں کہ آج جس طرح ملک ہم چل رہا ہے یہ اس طرح نہیں چل سکتا، آپ یقین کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نفاق کو دور کرنا پڑے گا، کچھ اعتماد ری بلڈ کرنا پڑے گا پولیٹیکل سسٹم کے اندر۔ اسٹیبلشمنٹ جو اس کا حصہ ہے وہ کیا چاہتی ہے، جوڈیشری کیا چاہتی ہے، یہ اس سارے معاملے کو آپ کو ایک اتفاق پیدا کرنا ہے، اعتماد ری بلڈ کرنا۔ لیٹس گو پارٹی ٹو پارٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حکومت کیسے اعتماد بلڈ کر سکتی ہے اگر اس وقت کرنا ہے؟ کیونکہ زیادہ ذمہ داری تو ان پہ ہی ہوگی نا۔ نہیں، حکومت دیکھیں، حکومت کو اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حکومت ایک مینیپولیٹڈ الیکشن کا نتیجہ ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتے، ان کی پرفارمنس بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب آپ اگر یہ اڑے رہیں کہ میں جو کروں گا، حکومت کی پرفارمنس دیکھ لیں، کیا انہوں نے قانون بنائے ہیں۔ پہلی دفعہ دارالحکومت میں گولی چلی ہے، لوگ مرے ہیں، تو اب آپ نے اس سارے سٹانس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ اب کرنا آپ کو یہ پڑے گا ملک کے لیے، اگر ملک کی بات، یہاں بات ہمیں ملک کی کرنی پڑے گی۔ باقی جو ریلیف کسی شخص کو ملتا ہے یا کسی جماعت کو ملتا ہے یا اس کی کسی موقف کی تائید ہوتی ہے، نفی ہوتی ہے، وہ ایک سیکنڈری بات ہے جو اسی حل سے نکلے گی۔ آپ کو جب ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے، مثلا آج پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ریفارم ہے، تو آپ کو ایک ریفارم کا ایجنڈا طے کریں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ امپلیمنٹیشن کی موڈیلٹیز ڈسکس کریں گے، اس کا میتھڈ ڈسکس کریں گے، اس سے یہ سارے معاملات کی ریلیف نکل آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو حکومت کو اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، آپ نے کہا یہ بات۔ حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، سب کو راستہ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلے حکومت کی بات کر لیں۔ حکومت اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر ان کے پلے بچے گا کیا؟ سیاست تو ہے نہیں۔ حکومت کو اگر پیچھے اپنے سٹانس سے ہٹ جائے تو جو ہلکی پھلکی حکومت سے کمزوری بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، تو ان کی تو سیاسی بقا کا مسئلہ ہے نا۔
سر اس میں کوئی سیاسی بقا کا مسئلہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرسیاں چھوڑ دیں. میں آپ کی جو کرسیوں کا ایک زوم آپ کے پاس ہے اس سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں. آپ سے ملک نہیں چل رہا, اس بات کا اعتراف کریں. آپ جو رولنگ کولیشن ہے اس کے اندر ذرا ڈفرینسز دیکھیں. کل بلاول بھٹو صاحب نے کیا باتیں کی, ایک واضح فریکچر ہے رولنگ کولیشن کے اندر, تو ملک کیسے چلے گا؟ آج جب ہم ملک چلنے کی بات کریں گے اس کا راستہ ڈھونڈیں گے کہ ملک کیسے آگے چلے گا, اپوزیشن کو بھی شامل کریں گے, وہاں سے آپ کو ملک کے سیاسی مسائل کا حل ملے گا. ٹھیک ہے, تو حکومت کو تھوڑا سا اپنے سٹان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, اپوزیشن کو بھی اپنے سٹان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا تو حکومت کو یہی چاہیے نا کہ وہ اس مینڈیٹ کو مان لیں, اس نظام کو چلنے دیں, کسی مڈ ٹرم الیکشن کے اوپر مان لیں, فی الحال مت تنگ کریں. یہی چاہیں گے نا, اسی سٹان سے ہٹ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کہ آپ بھی حصے دار بڑے اس ریفارم پروسیس کے اندر جس کی آج ملک کو ضرورت ہے. عمران خان صاحب, پی ٹی آئی آج جو بات کر رہی ہے وہ صرف عمران خان کی ریلیز کی بات کر رہی ہے, کوئی اور ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ الیکشن جو ہے وہ غلط ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے الیکشن ملک میں چوری ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ صرف یہ ایجنڈا رکھ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ کہ پہلے یہ حل کریں پھر مذاکرات ہوں گے, ان کے ووٹر کی پرائیورٹی نمبر 1 یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں. یہ لیڈرشپ یہ تقاضا ہوتا ہے نا, یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ان ایشوز کو ایک ثانوی حیثیت دیتے ہیں. آپ ملک کے معاملات کو جو اصل حیثیت ان کو دیتے ہیں کہ ملک کے معاملات حل کرنے کے لیے بیٹھیں, ان معاملات کو حل کرنے کے لیے نہ بیٹھیں کہ کون جیل میں پڑا ہے, کس نے ڈالا ہے, کیوں ڈالا ہے, کیسے ڈالا ہے. اس معاملے کو ثانوی حیثیت دیں, ملک کے معاملات کو سر فہرست رکھیں. اس کا حل جب آپ ڈھونڈیں گے آپ کو ان سارے معاملات کا حل مل جائے گا.